بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشیمن.pk۔ اسلامک ویڈیوز اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔
کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے تب سے 4 ایسے مہینے حرمت والے بنائے جس کے اندر ہم ہر کسی کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ، اسی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے محرم الحرام کی فضیلت، محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا باتیں محرم الحرام میں ضروری ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جو 10 محرم کو منایا جاتا ہے۔ ویسے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو شخص شہادت کی موت تو کہنا مشکل بات ہے، غلط بات بھی سمجھی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جس کو شہادت مل جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو ہم اسے فوت نہیں کہہ سکتے کہ وہ فوت ہو گیا، اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل قوم تھی، اس قوم کو اسی مہینے 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس مہینے میں کیا کیا کام کیے جائیں، یہ کس طرح بابرکت بن جائے ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس مہینے فرعون سے اس کی قوم کو آزاد ہوئی، اور یہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی سال اس مہینے سے ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو انگریزوں کی ان باتوں پہ عمل کر کے 1 جنوری کو اپنا نیا سال قرار دے چکے ہیں،
یکم جنوری کو اپنے سال کا پہلا دن مان کر جشن منا لیتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان قوم ہیں، اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، تو ہمیں اسلام کے مطابق یکم محرم الحرام کو سال کا پہلا دن مانا جانا چاہیے۔ ہم تو یکم جنوری کو مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اسلام پہلا دن سال کا کون سا قرار دے چکا ہے۔ چوتھی بات، ماہ محرم، اس محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنا، اس کی فضیلت ماہ رمضان کے روزے، اس کے بعد اگر کوئی روزے رکھے اور اس کی فضیلت، اہمیت، وہ ماہ رمضان، ماہ مبارک، یہ جو ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ماہ رمضان کی نیکیوں سے نیکی کرنے کے بعد، اس کے روزوں کی جو نیکیاں ہیں، اس کے بعد جس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، وہ دوسرے نمبر پہ ماہ محرم الحرام کے روزے رکھنا۔ اور آخری بات، بالخصوص عاشوراء کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کی فضیلت، یہ 5 ایسی باتیں جو ہمیں ماہ محرم الحرام میں دیکھنی چاہیے۔ پہلی بات، اس محرم الحرام کے مہینے میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جانور پر بھی ظلم نہ کریں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہم انسانوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ماتم بنا کر، جلوس نکال کر اپنے جسم پر نشان ڈالنے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بڑی زور سے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اپنے جسم پر نشان لگائیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں، اپنے جسم پر بلیڈ لگانا، اپنے جسم پر تلواریں مارنا، اپنے جسم پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم، یہ جو جسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر اپنے ہاتھوں سے ہی ظلم کرنا، زنجیریں مارنا، تلواریں مارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس بات پر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس ماہ مبارک مہینے میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے، آپ نے اس سال میں کیا کرنا ہے، کیا کیا کام آپ نے پچھلے سال کیے جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہیں، تو آپ
ابھی سے سوچ لے کہ نیا سال اسلامی مبارک مہینے سے شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو پچھلے سال ہم نے گناہ کیے یا پچھلے سال ہم نے کوئی غلطی کی، کوتاہیاں ہوئی ہم سے، نئے سال میں ہم اس کام کو، اس چیز کو چھوڑ دیں جو غلط ہے، اور جو ٹھیک ہے اسے مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ آپ ابھی سے پلاننگ بنا لیں تاکہ آپ کو اس سال میں ہر وہ کام کرنے کے لیے، ہر وہ نیکی کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے، آپ کو کام کرنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دعائیں اسی دنوں سے شروع کر لیں تاکہ آپ کا یہ جو نیا سال ہے، لوگ تو جنوری سے نیا سال منا کر بیٹھ گئے ہیں، اس سال سے سوچیں کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور ہم نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور ہم نے اس سال میں کیا کرنا ہے جس سے ہمارے اعمالوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، جو عاشوراء کا روزہ ہے اس کی تفصیلی بات اگر کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت لمبا اور بہت ہی دیر سے آپ کو اس بات پر تفصیلی بات کرنے سے آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ عاشوراء کا روزہ کس لیے بالخصوص اس پر زور دیا گیا ہے کہ یہ آپ ضروری رکھیں۔ وہ اس طرح مختصر سا بیان کر دیتا ہوں کہ یہ 10 محرم الحرام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے سے اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے اور فرعون سے نجات ملی، تو اس قوم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ تو جب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ 10 محرم کو یہود و نصارہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ روزہ کیوں رکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا ہماری قوم کو فرعون سے نجات اس دن ملی تھی، اور اس بات پر کائنات کے جو ہمارے نبی خاتم النبیین جسے کہا جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ اس بات کو دیکھ کر صحابہ نے روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ اے ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی، اس بات کو وضاحت سے بیان کر دیجئے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے مخالفت کرنی ہے، ان کا کام روزہ 10 محرم میں انہوں نے رکھا، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہماری مخالفت تو نہیں ہو رہی، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ مخالفت کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اگلا سال ماہ محرم الحرام میری زندگی میں آیا تو انشاءاللہ میں 9 محرم الحرام کو اور 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن ان کی زندگی کے اندر ماہ محرم الحرام نہیں آیا، تو انہوں نے اس سے پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان ہو جائے اور وہ صحیح حدیث ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس بات پر عمل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہم بھی 10 محرم کو رکھیں گے، 9 کو نہیں رکھیں گے۔ نہیں بھائیو، 9 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر گئے تھے، 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کی فضیلت بہت لمبی ہے، بیان کرنے لگے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ صرف مختصراً یہ بات آپ کے ذہنوں کے اندر ڈال دی ہے کہ آپ اس مہینے میں کیسے اپنی زندگی نئی شروع کر سکتے ہیں، کیا کیا کام آپ کریں جس سے آپ کو آپ کی زندگی آگے سدھر جائے، کیا کیا چیزیں اس ماہ محرم میں آپ نے اپنے جسم کے اوپر لاگو کرنی ہیں۔ اور جو انسان اپنے جسم کو محفوظ رکھتا ہے وہ دوسروں کے جسم کو بھی محفوظ رکھے گا، اس کو بھی نہیں مارے گا۔ اپنے ساتھ جو بھی ہے اس کو اس بات کی تاکید کرے گا کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کو آپ تنگ نہیں کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، بچوں پر شفقت کرنی ہے۔ یہ سارا کام ساری زندگی انسان کرتا ہے، لیکن ان 4 جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانوروں کے اوپر بھی ظلم نہ کریں۔ تو ہم اس بات کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیں کہ ہم نے اب نیا سال شروع ہو چکا ہے، کیا کیا کرنا ہے جس سے ہمارے اعمالوں کے اندر اضافہ ہو جائے اور ہمیں گناہوں سے نجات ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔